السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج کا جو سبق ہے، جو ہم آج کا سبق پڑھیں گے، یہ سبق ہے الدرس الحادی والعشرون. الدرس الحادی والعشرون، یہ 21واں سبق ہے. اس سبق میں ہم پڑھیں گے حول الجوال. حول کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق، اور جوال عربی زبان میں موبائل کو کہا جاتا ہے. جوال عربی زبان میں موبائل کو کہا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے جوالن. جوالن اس کا معنی ہے موبائل. شاحن، شاحن چارجر، شاحن چارجر. آگے ہے بطاریہ. بطاریہ یہ بیٹری کو کہا جاتا ہے. رقم، رقم کا معنی ہوتا ہے نمبر. اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. رقم الجوال. رقم الجوال موبائل نمبر. شاشتن سکرین. شاشتن سکرین، جو موبائل کی سکرین ہے اسے بھی شاشہ کہا جاتا ہے. جو پروجیکٹر کی بڑی سکرین ہوتی ہے اسے بھی شاشہ کہا جاتا ہے. اور کوئی ٹی وی وغیرہ کی جس کی بھی سکرین ہو اسے شاشتن کہا جاتا ہے. آگے لفظ ہے رصیدن، صاد کے ساتھ. رصیدن، رصیدن کا معنی ہے بیلنس. بیلنس، آپ کہنا چاہتے ہیں بیلنس ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے انتہا رصید جوالی. انتہا رصید جوالی، میرے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا. انتہا رصیدی اور نفد رصیدی بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا. حزازن، حزازن کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وائبریشن، حرکت. اس کو اہتزاز بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے. اہتزاز یا حزاز یہ دونوں وائبریشن کے معنی میں آتے ہیں. اجعل جوالک علی الاہتزاز، اس کا مطلب ہے اجعل جوالک علی الاہتزاز، کہ اپنے موبائل کو وائبریشن پر لگاؤ. اس کی عربی بنے گی اجعل جوالک علی الاہتزاز یا علی الحزاز. آگے لفظ ہے نیچے مذیاع. مذیاع، ریڈیو کو مذیاع کہا جاتا ہے. مذیاع. اس کے بعد ہے شریحتن. شریحہ، شریحتن. شریحہ کا معنی ہوتا ہے سم. ما ہی شریحت جوالک، ما ہی شریحت جوالک، آپ کے موبائل میں کون سی سم ہے. سماعۃ الاذن. آگے ہے سماعۃ الاذن. سماعہ کہتے ہیں اسپیکر کو. الاذن کا مطلب ہوتا ہے کان. یہ آپ اس سبق میں جس میں ہم نے اعضاء الانسان پڑھے تھے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں. سماعۃ الاذن اس کا مطلب ہے ہینڈ فری. ہاتفن. ہاتفن بمعنی ٹیلی فون، جو کچھ پچھلے زمانے میں جن میں ریسیور ہوتا تھا اور وہ اس طرح کان پہ اٹھا کے تار والا وہ جو ٹیلی فون ہوتا تھا اسے عربی میں ہاتف کہتے ہیں. ہاتف. آگے لفظ ہے تغطیہ. تغطیتن. تغطیتن، تغطیہ کا معنی ہوتا ہے سگنل. آپ کہہ سکتے ہیں ہونا. ہونا کا مطلب عربی زبان میں یہاں پر ہونا تغطیہ ضعیف. ضعیف کمزور کو آپ کو پتہ ہی ہے، کمزور کو ضعیف کہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہونا تغطیہ ضعیف، یہاں سگنل کمزور ہیں. ہونا تغطیہ ضعیف. آگے دیکھیے، آگے ہے ذاکرۃن اضافیہ. ذاکرۃن اضافیہ. ذاکرۃن اضافیہ میموری کارڈ کو کہا جاتا ہے. هل عندک، کیا آپ کے پاس، ذاکرۃن اضافیہ کیا آپ کے پاس میموری کارڈ ہے. آگے لفظ ہے بطاقۃ الزمان. یاد رکھیے کہ بطاقہ
ایسی چیز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جو چار کونوں والی ہو، کارڈ نما ہو. اسی وجہ سے جو انسان کا شناختی کارڈ ہے اسے بطاقہ شخصیہ کہا جاتا ہے. بطاقہ کوئی بھی اس طرح کا چار کونوں سے کٹا ہوا اس کارڈ نما چیز ہو اسے بطاقہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. ضمان کا مطلب ہوتا ہے وارنٹی یا ذمہ داری، تو ہم جو وارنٹی کارڈ ہے اسے بطاقۃ ضمان کہیں گے، بطاقۃ ضمان. آگے لفظ ہے ترمیش. ترمیش کا مطلب ہے مس کال، ترمیش مس کال. اس کے بعد ہے جوال ذکی، ذال کے ساتھ ہے جوال ذکی. جوال ذکی کو ٹچ موبائل کے لیے عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ اس کے اور نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. جوال اللمس بھی کہا جاتا ہے اور جوال ذکی. لیکن یہ ایسا ایک لفظ ہے جوال ذکی کہ جو ہر لیٹسٹ موبائل پر اس کا اطلاق ہوگا، یعنی جو بھی لیٹسٹ موبائل آئے گا اسے آپ جوال ذکی کہہ سکتے ہیں. جو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اس میں آپشنز ہوں گی، زیادہ اس میں ٹیکنالوجی استعمال کی ہوگی، تو اسے جوال ذکی کہیں گے. اور ٹچ سکرین والے موبائل کو جوال لمس بھی کہہ سکتے ہیں. لمس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا یا چھونا، تو جوال لمس بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اچھا لفظ ہے اس کی بقدر. آج کے اس سبق میں آخر کے اندر کچھ ایسے مشہور جملے ہم پڑھیں گے جو عام طور پر ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ یا جملہ ما رقم جوالک. ما رقم جوالک. رقم آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر، جوال کا مطلب ہوتا ہے موبائل کا آپ، یہ پیچھے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو ما رقم جوالک، آپ کے موبائل کا نمبر کیا ہے؟ ما رقم جوالک، ما رقم جوالک. آپ کسی سے ملاقات ہوئی، آپ کی پہلی دفعہ اس سے تعارف ہوا، تو تعارف کے بعد جو ہے بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا ما رقم جوالک. آگے لفظ ہے، جملہ ہے رمش. رمش یرمش ترمیش، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ترمیش کا معنی مسکال دینا. رمش، رمش یہ صیغہ امر کا ہے. رمش علیہ، رمش علیہ بعد المغرب. آپ کسی کو کہتے ہیں یار مجھے مغرب کے بعد مسکال کرنا، مجھے صبح مسکال کرنا، مجھے عشاء کے بعد مسکال کرنا، تو اس جملے کو بہت آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. رمش علیہ بعد المغرب، رمش علیہ بعد صلاۃ العشاء، رمش علیہ بعد الصبح، رمش علیہ بعد الظہر. ظہر کے بعد مجھے مسکال کرنا یاد دہانی کے لیے. بعض دفعہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے موبائل میں کون سی سم ہے، آپ کون سی سم کو استعمال کر رہے ہیں، تو ایت شریحۃ عندک، یا یوں کہہ سکتے ہیں ایو شریحۃ. ایو کا مطلب کون سی، کون سا، یہ بھی پیچھے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. ایو اور ایتن کا مطلب کون سا، کون سی. تو ایو کون سی، شریحۃ، شریحہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ سم کو کہا جاتا ہے، کون سی سم عندک کا آپ کے پاس ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں عندی شریحۃ یوفون، عندی شریحۃ جاس، عندی شریحۃ زونگ مثلا. اس کے بعد ہے ہم ایک دوسرے کو کال بھی کرتے ہیں، اسے مکالمہ بھی کہا جاتا ہے، مکالمہ. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ مجھے کال کرنا، میں نے کال کی، اس نے کال کی. اگر علماء ہیں اور آپ کو صرف نحو کے حوالے سے پہلے سے مناسبت ہے تو میں آپ کو فعل ذکر کر دیتا ہوں. فعل یہ ہے اتصل یتصل، اس کے صلے میں با لے کر آتے ہیں. اتصل بی، اس نے مجھے کال کی. اتصلت بہ، میں نے اسے کال کی. اتصل بی، مجھے کال کرو. لماذا تتصل بی مرارا، آپ مجھے بار بار کال کیوں کر رہے ہو. تو یہ ایک فعل ہے جس کو ہم با کے صلے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ اگر آپ کی عربی کے ساتھ وہ زیادہ اتنی مناسبت نہیں ہے تو صرف یہ جملہ بھی یاد کر لیں، اتصل بی، مجھے کال کریں. اتصل بی، مجھے کال کریں. یوم السبت، کیا مجھے ہفتے والے دن کال کریں. اتصل بی بعد الظہر، اتصل بی بعد المغرب. یا میں نے یہاں جملہ لکھا ہوا ہے اتصل بی غدن، اتصل بی غدن، کہ مجھے کل
غدن کہتے ہیں کل کو، جو آنے والی ہے، جسے آپ اگلا دن کہتے ہیں، اسے اتصل بی غدن، کہ مجھے آپ کل کال کیجئے گا۔ آگے جملہ ہے سجل، سجلہ یسجلو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اسی لیے یہ جو طلباء کا رجسٹر حاضری ہوتا ہے اسے تسجیل الحضور کہا جاتا ہے، کہ حاضری لکھنے کا رجسٹر۔ تو سجل کا مطلب ہے لکھیں، رقمی میرا نمبر، عندک اپنے پاس۔ تو آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نمبر اپنے پاس لکھیے، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ سجل، لکھیے، رقمی میرا موبائل نمبر، عندک اپنے پاس۔ تو یہ آج کا مختصر سبق حول الجوال تھا۔ جوال سے متعلقہ یہ آج آپ کو جو مشہور چیزیں تھیں وہ تقریباً ہم نے ذکر کر دیں، اور کچھ ایسے مشہور جو جملے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو اس حوالے سے ذکر کر دیا ہے۔ تو آج کا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں اور تعبیرات ہیں، کوشش کریں کہ ان کو استعمال کریں۔ البتہ آج کے سبق کے آخر میں مجھے ایک عرب بہت بڑے عالم ہیں، عرب کے شیخ ہیں، ان کا وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ عام طور پر ہمارے ہاں نوجوان نسل جو ہے وہ راتوں رات موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، پوری رات بعض دفعہ اس میں گزر جاتی ہے، اور جب ہم اپنے اسلاف کے یا صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار صحابہ اکرام تھے جن کی قرآن پاک سے بڑی محبت تھی، شدید محبت تھی، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بھی وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ان کی محبت کا ایک ظہور تھا یا اظہار کہہ لیجیے اسے۔ کسی عرب کے ایک شیخ کا میں مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں کسی نے اس شیخ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیسے تھے، وہ کتنی قرآن سے محبت کیا کرتے تھے کہ پوری رات قرآن پاک پڑھتے تھے، بعض لوگوں کی آدھی رات قرآن پاک پڑھنے میں گزر جاتی تھی۔ تو انہوں نے آگے سے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جو آج تمہاری محبت موبائل سے ہے وہی ان کی محبت اس وقت قرآن پاک سے تھی۔ آج ہماری محبت موبائل سے کتنی ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ موبائل پر ہم لکھتے موبائل کو استعمال کرتے ہماری بعض دفعہ پوری رات گزر جاتی ہے، بعض دفعہ رات کا ایک پورا حصہ گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ موبائل اگر اسے درست استعمال کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اس کے انداز سے آپ بہت ساری اچھی چیزوں کے ساتھ بھی پاس بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس کا استعمال غلط ہو جائے تو یہی انسان کے لیے، پہلے گناہوں کے مواقع مختلف ہوا کرتے تھے، آج آپ کے ہاتھ میں یہ جو ڈیوائس ہے یہی آپ کے لیے جنت کا سبب بھی بن سکتی ہے، آخرت کو بہتر کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اور یہی ڈیوائس آپ کی آخرت کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا خیال کیجئے گا، ہر چیز کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس موبائل کی جو محبت ہے اسی جیسی محبت ہماری قرآن پاک سے بھی ہو جائے، اور اس موبائل کا ہم بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور ہمیں موبائل کو بہتر راستوں کے لیے، صحیح راستوں کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔